अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में खुश आमदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सच्ची मोहब्बत। कश्फ, बात सुनो ना यार, ये ग्रीन कलर का सूट ना पहना करो, कसम से बिल्कुल वो लगती हो। आरिश पास बैठा हुआ कश्फ से बातें कर रहा था। कश्फ बात टोकते हुए बोली, हाँ बताओ क्या लगती हूँ, बोलो। आरिश आहिस्ता से, नहीं बताऊंगा, नाराज हो जाओगी। कश्फ ने गुस्से से आरिश की जानिब देखा। ड्रामे ना करो, मुझे बताओ कैसी लगती हूँ, किस जैसी। आरिश ने लंबा सांस लिया। अच्छा बताता हूँ, तुम ना वो जो कल गली में आई थी ना, एक चंगड़ी प्याली कप बेचने वाली, बिल्कुल इस जैसी लगती हो। कश्फ मुंह सा बनाकर, हाँ तो अल्लाह का शुक्र है, मैं कम से कम इंसान जैसी तो लगती हूँ ना। खुद को देखो जरा, कौवा लगते हो, बंदर कहीं का। आरिश ने कश्फ का हाथ पकड़ा, जोर से दबाया। बंदर किसको बोला है? कश्फ ने आंखों में देखा। यार हाथ तो छोड़ दो, दर्द हो रहा है। आरिश मुस्कुराया। पहले सॉरी बोलो। कश्फ हंसते हुए, सॉरी क्यों? तुमने मुझे प्याली कप बेचने वाली कहा, मैंने तुमको बंदर कह दिया। आरिश ने हाथ मजीद जोर से दबाया। कश्फ चिल्लाने लगी, आरिश के बच्चे, हाथ टूट जाना है मेरा, फिर लोग कहेंगे आरिश की बीवी का एक हाथ नहीं है। आरिश कहकहा लगाकर हंसा, कसम से, वैसे कितनी बुरी लगोगी एक हाथ के बिना। दोनों कजन्स थे, मंगनी हो चुकी थी, बस बहुत जल्द दोनों की शादी थी। अच्छा सुनो यार, जाओ मेरे लिए गोलगप्पे ही ले आओ, दिल कर रहा है खाने का। आरिश कश्फ की तरफ देखकर बोला, तेरे अब्बा आने वाले हैं अब, जाओ नीचे, मैं भी घर जाने लगा हूँ। दोनों के घर एक ही मोहल्ले में थे, बस कभी मुलाकात को दिल चाहता तो छत पे जाकर बातें कर लेते। अच्छा कंजूस, गोलगप्पे तो ला देना बाजार से, कसम से यार बहुत दिल कर रहा है खाने को। आरिश भी कंजूसी में बोला, मेरे पास जहर खाने को पैसे नहीं हैं, गोलगप्पे कहाँ से ला कर दूं। कश्फ अफसोस करते हुए तंज करने लगी, बस कुछ कह दो रोना शुरू कर देते हो। ये लो आंसू मेरे दुपट्टे से साफ कर लो, 100 रुपया नहीं तुम्हारे पास? लोग तो बीवी के लिए आसमान से तारे तोड़ लाते हैं, और एक तुम हो गोलगप्पे नहीं ला सकते। आरिश मुस्कुराया। एक बात बताऊं, ये जो कहते हैं ना जान, मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, ये सब चूना लगा रहे होते हैं। शादी के बाद तारे तोड़ कर लाने वाले कभी बाजार से लहसुन प्याज ला रहे होते हैं, कभी भिंडी कद्दू, तो कभी बच्चों के पैम्पर्स, और बीवी कह दे जानू मेरे लिए आसमान से तारे तो तोड़ कर ला दो। इस वक्त हाथ में 3 किलो भिंडी, किलो प्याज, बच्चे के दूध का डिब्बा, एक अदद खीर का डिब्बा पकड़े हुए, बोलता है भाड़ में गए तारे, यहाँ सब्जी मंडी का मुलाजिम लगा हुआ हूँ। अब मुझसे ऐसी कोई उम्मीद ना रखना। 200 रुपये दो अगर गोलगप्पे खाने हैं तो, वरना मैं जा रहा हूँ। कश्फ सवालिया नजरों से देखने लगी। 200 रुपये कि कहाँ से मिलते हैं? मेरे पास 100 रुपये हैं बस। आरिश जाने लगा, मेरी तौहीन है, मैं 100 रुपये लेकर बाजार जाऊं? 200 दे रही हो तो जाऊंगा बस। कश्फ बोली, अच्छा रुको मैं आती हूँ। पर्स से 200 रुपये निकाले। कहाँ हो बेशरम शहंशाह साहब? आरिश किसी दोस्त के साथ फोन पे बात कर रहा था। कश्फ ने 200 रुपये दिए, अब जल्दी आ जाना, समझे? आरिश ने पैसे पकड़े,
ہاتھ پہ ایک ڈوسا کیا۔ میں بس یوں گیا اور یوں آیا، تم بس پلیٹ دھو کر رکھو، میں ابھی لے کر آیا تمہارے فیورٹ گول گپے۔ دکان پہ پہنچا ہی تھا کہ موسم خراب ہونے لگا۔ اتنے میں دوست بھی وہاں مل گیا۔ دوست نے صلاح ماری، آجا یار گول گپے کھاتے ہیں۔ آرش خوش ہوا، چلو فری کے مل رہے ہیں، دوست کھلائے گا۔ دونوں چاٹ والی دکان میں گئے۔ دوست نے دہی بھلے کھائے اور آرش نے گول گپے، ساتھ ایک ایک کوک بھی۔ جب کھا کر فارغ ہوئے، دوست بولا یار 1 منٹ میں آیا۔ دوست دہی بھلے کھا کر رفو چکر ہو گیا۔ آرش انتظار کرتا رہا۔ دکان والے نے پوچھا سر اور کچھ؟ آرش دھیمی آواز میں بولا، اور بس یہ ہے، میرا دوست باہر گیا، بس آ جائے تو بل پے کر دیتے ہیں۔ دکان والا بولا سر وہ جو آپ کے ساتھ آیا تھا وہ تو کب کا چلا گیا۔ آرش پریشان سا ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوست کو کال کی۔ دوست نے کال ریسیو کی، جھٹ سے بولا آرش بھائی کمال یار، لاجواب، کیا ٹیسٹ تھا دہی بھلے کا۔ آرش غصے میں بولا پیسے تیرے ابا جی نے دینے ہیں۔ دوست مسکرا کر بولا پیسے تو میرا یار آرش دے گا نا۔ فون بند ہو گیا، منہ میں بڑبڑانے لگا، آرش میاں لالچ کر کے پھنس گیا نا، اب 200 روپے تو یہاں دے دوں، کشف نے میری جان نکال لینی ہے، کیا کرتا بیچارہ۔ خالی ہاتھ گھر کو چلا گیا۔ گھر میں بریانی بنی ہوئی تھی۔ آرش بہن سے کہنے لگا آپی 1 پلیٹ میں بریانی ڈال دو مجھے۔ اتنے میں کشف کا فون آیا، آرش کے بچے کہاں رہ گئے ہو؟ آرش پیار سے بولا جانو بس آ رہا ہوں 5 منٹ میں۔ بریانی کی پلیٹ ہاتھ میں لیے کشف کے گھر گیا، سلام کیا، خالہ سے پیار لیا، کشف کی چھوٹی بہن سے ملا۔ کشف کا بھائی کوئی نہیں تھا، بس 2 بہنیں تھیں۔ کشف کمرے سے باہر آئی، بڑی جلدی نہیں آ گئے؟ آرش آہستہ سے بولا میں کیا سوچ رہا تھا؟ کشف سخت لہجے میں بولی سوچ بعد میں لینا، پہلے گول گپے دو مجھے۔ آرش پیار سے بولا ارے میں یہ سوچ رہا تھا گول گپے کھانے سے صحت خراب ہو جاتی ہے، یہ دیکھو میں آپ کے لیے بریانی لے کر آیا ہوں، دیکھو کتنے چکن پیس ڈالے ہیں۔ کشف خون ریز آنکھوں سے آرش کی جانب دیکھنے لگی، مجھے نہیں کھانی بریانی، خود کھاؤ، میرے 200 روپے واپس کرو۔ آرش مسکرایا ارے 200 ہوتے تو بریانی لے کر آتا، ادھار کر لو، شادی کے بعد کھلا دوں گا۔ اتنے میں خالہ بھی آ گئی، کیا ہوا؟ کشف غصے سے بولی ماما اس سے کہو مجھے 200 روپے واپس کرے، ہر بار مجھے بے وقوف بنا دیتا ہے۔ کشف غصے سے چلا رہی تھی، اتنا دل کر رہا تھا آج گول گپے کھانے کا، اور اس نے، وہ اداس سی ہو گئی۔ ماما پیار سے بولی لیکن وہ لے کر تو آیا ہے، مجھے دے کر آیا تھا کچن میں کہ پلیٹ میں ڈال دو، جاؤ میں پلیٹ میں ڈال آئی ہوں، لے لو جا کر۔ آرش مسکرا رہا تھا۔ خالہ آرش کو ڈانٹنے لگی، نہ ستایا کر اس پاگل کو، تم کو پتا بھی ہے اداس ہو جاتی ہے۔ گول گپے کھا لیے آرش گھر جانے لگا۔ کشف توڑتے ہوئے پاس آئی ننگے پاؤں، آرش کا ہاتھ پکڑا، آرش کیسے کر لیتے ہو اتنی محبت، مجھے ستاتے بھی ہو، پھر میرے دل میں اپنی محبت کا بیج بو دیتے ہو۔ آرش اپنی کشف کو کبھی خود سے جدا نہ کرنا۔ آرش مسکرایا، کشف کے آنسو صاف کیے، پاگل ہو بالکل، بھلا میں مر نہ جاؤں تم سے جدا ہو کر؟ اچھا جاؤ اب سو جاؤ جا کر، آرش اب آپ سے دور نہیں رہا جاتا، میرے دل کی آواز سنو، محسوس کرو، تمہارے دور جاتے ہی
پاگل ہو جاتا ہے، زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے۔ عارش نے کشف کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھر لیے۔ کشف، ہم ایک دن ہم سفر بن کر انشاءاللہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ اندھیرا چھا چکا تھا۔ عارش کے فون کی گھنٹی بجی۔ اچھا کشف، اب جاؤ نا، امی کا فون آ رہا ہے۔ کشف نے ہاتھ پہ بوسہ کیا۔ عارش، آئی لو یو۔ عارش مسکرا کر بولا، آئی ہیٹ یو بندری۔ کشف ہنسنے لگی۔ اچھا اب ہیٹ ہی کرنا، بندر کہیں کا۔ عشاء کی اذان ہو چکی تھی۔ وضو کیا، نماز ادا کرنے لگی، پھر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اے میرے اللہ، عارش کو کبھی مجھ سے جدا نہ کرنا، بہت پیار کرتی ہوں اس سے، اس کے ساتھ میرے بہت سے خواب ہیں، اس سے جدا ہو کر شاید کہ اب جی سکوں، اسے سدا سلامت رکھنا۔ عارش نیا گھر بنا رہا تھا۔ گھر کا کام ختم ہونے کے بعد ان دونوں کی شادی پلان کی ہوئی تھی، دونوں فیملیز نے۔ کشف نے گھر میں کھڑی ہو کر بولی، عارش ہمارا کمرہ فرسٹ فلور پہ ہوگا۔ عارش عاشقانہ انداز میں بولا، میری جان یہ گھر ہی تمہارا ہے۔ کشف پیار سے بولی، نہیں نا پاگل، باقی سب گھر والے بھی تو رہیں گے نا، اس لیے یہ کہہ رہی ہوں فرسٹ فلور پہ، وہ سامنے والا کمرہ ہمارا۔ گھر تعمیر ہوا۔ کشف نے وہی کمرہ اپنے لیے تیار کیا۔ اس کمرے میں کشف اور اپنی محبت کے رنگ بھرے۔ کشف نے جب کمرہ دیکھا خوشی سے جھومنے لگی۔ ہائے عارش، یہ کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر محسوس کرو، دور دور تک ہرے ہرے کھیتوں سے آتی ہوئی مہک، دل میں اترتے ہوئے محسوس کرو نا۔ بالکنی میں کھڑے ہو کر وہ سامنے پہاڑوں کو دیکھنا کتنا دل فریب لگتا ہے نا۔ صبح صبح جب چڑیوں کے چہچہانے کی آواز آیا کرے گی، سورج کی پہلی کرن اس کھڑکی سے کمرے میں داخل ہوگی۔ میری خوابگاہ ہے یہ، میں اپنا بیڈ یہاں لگاؤں گی، بالکل کھڑکی کے پاس، اور ہاں یہاں میں الماری رکھوں گی جس میں میری پسندیدہ ناولز ہوں گے۔ عارش پیار سے کشف کو دیکھ رہا تھا۔ کشف بہت خوش تھی۔ کشف جلدی سے پیچھے کی طرف پلٹی، سامنے عارش تھا۔ عارش نے کشف کے ماتھے پہ بوسہ کیا۔ اللہ کرے ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ کشف جب تم آ جاؤ گی اس گھر میں، دیکھنا یہ گھر جنت بن جائے گا، اس کمرے سے تمہاری مہک آیا کرے گی، صبح میرے لیے ناشتہ بنایا کرو گی، پھر اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ گی، کتنا مزہ آیا کرے گا نا۔ کشف بہت جلد اداس ہو جاتی تھی، نہ جانے کیوں۔ کشف جیسے عارش کے پیروں سے لپٹ گئی ہو۔ عارش فرض کرو حالات ایسے آ جائیں کہ آپ کو مجھے چھوڑنا پڑے تو کیا کرو گی؟ عارش مسکرایا، میں آندھی بن کر حالات کا رخ بدل دوں گا۔ عارش امی کہہ رہی تھی بس اب اسی ماہ میں شادی کر دینی ہے۔ اچھا سنو، اپنا خیال رکھنا نکاح تک، اس کے بعد میں خود خیال رکھ لوں گی تمہارا۔ شادی کی تیاری ہونے لگی۔ دونوں گھروں میں مسکراہٹوں کا میلہ تھا۔ محبت منزل کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ایک دن پھر یوں ہوا، کشف ماما کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تھی۔ وہ سڑک پار کرنے لگی، ایک تیز رفتار کار نے کشف کو کچل ڈالا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ جمع ہونے لگے۔ شادی کو صرف 4 دن رہ گئے تھے۔ کشف خون سے لت پت سڑک پہ پڑی ہوئی تھی۔ ماما کشف کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ کشف کا فون بج رہا تھا اور عارش کال کر رہا تھا۔ ایک تو پتہ نہیں کہاں مر جاتی ہے، ابھی تک نہیں بتایا کون سے رنگ کی شیروانی لوں۔ کشف کے بچی فون اٹھا۔ دکان والا پوچھنے لگا، سر کون سا کلر پسند کیا آپ نے؟ عارش بولا، سر ابھی بتاتا ہوں، بس میری بیگم فون سن لے میرا۔ کشف آج تیری خیر نہیں، بس فون سن لو ایک بار۔
اتنے میں کالج کے لڑکے نے موبائل دیکھا، رنگ بج رہی تھی، نام لکھا تھا میرا کوجا۔ اس لڑکے نے کال ریسیو کی۔ آرش غصے سے بولا، یار کہاں مر جاتی ہو، پھر کہتی ہو غصہ کرتا ہوں، کب سے فون کر رہا ہوں۔ وہ لڑکا بولا، سر میں احسن بات کر رہا ہوں، جس کا یہ موبائل ہے نا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، شاید وہ مر گئی ہے۔ آرش نے نمبر دیکھا، کہیں غلط ڈائل تو نہیں ہو گیا، پھر فون کیا۔ وہی لڑکا بولا، سر آپ ان کے جو بھی لگتے ہیں اس روڈ پہ آ جائیں، ہم نے ایمبولینس کو کال کر دی ہے۔ آرش کی آنکھ نم ہو گئی، ہاتھ سے شیروانی گر گئی، پاس لگی کرسی پہ بیٹھ گیا، سر چکرانے لگا، پھر جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی، اس روڈ کی جانب جانے لگا۔ اے اللہ میری کشف ٹھیک ہو، اللہ میری کشف کی مدد فرما۔ وہاں پہنچا، ایمبولینس ہسپتال لے جا رہی تھی۔ ہسپتال پہنچا، آرش نے امی ابو کو فون کیا، روتے ہوئے بولا، کشف امی کشف۔ امی نے پوچھا، کیا ہوا کشف کو؟ امی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بہت سیریس ہے۔ کشف آپریشن تھیٹر میں تھی، سب آ گئے، پل بھر میں کیا سے کیا ہوا۔ ڈاکٹر نے جان تو بچا لی، لیکن دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئی تھی عمر بھر کے لیے۔ کشف نے آنکھ کھولی، آہستہ سے آواز دی، آرش۔ نرس نے سر پہ ہاتھ رکھا، شکر اللہ کا آپ کو ہوش آ گیا۔ سب کو بلوایا، سب دعائیں مانگ رہے تھے۔ کشف آرش کی طرف دیکھ رہی تھی، آرش کو آہستہ سے آواز دی، آرش آگے بڑھا، ہاتھ بڑھایا، آرش کیا ہوا، میرا ہاتھ کیوں نہیں تھام رہے؟ آرش نے ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، رونے لگا، میری جان بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ کشف رونے لگی، آرش خوش رہنا میری جان۔ آرش نے کشف کا ہاتھ سینے پہ رکھا، دیکھو کشف میرا دل صرف تمہارے لیے دعائیں کر رہا ہے، بس کچھ دن کی بات ہے پھر بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ کشف اب چل نہیں سکتی تھی، وہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئی تھی۔ کشف کو معذوری کا درد کہاں تھا، وہ بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی آرش پہ، سب پریشان تھے، اب کوئی علاج ممکن نہ تھا جس سے کشف چل سکتی، اب تو شادی ناممکن کہانی تھی۔ آرش کشف کے پاس بیٹھا تھا، کشف بس آپ کے زخم ٹھیک ہو جائیں پھر ہم نکاح کر لیں گے۔ کشف دھیمے سے لہجے میں بولی، آرش نہیں نا، اب نہیں پاگل، اب ہمارے راستے جدا ہو گئی، اب میں تمہارا مقدر نہیں ہوں، اب کوئی اچھی سی پیاری سی لڑکی ڈھونڈو اپنے لیے۔ آرش چلا کر بولا، کشف یہ کبھی سوچنا بھی مت، آرش صرف اور صرف کشف کا ہے، کشف کے بنا آرش کبھی بھی نہیں ہے۔ کشف سمجھانے لگی، آرش یہ پاگل پن مت کرو، اب حالات بدل چکے ہیں، اب ہمارا ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے، اب میں صرف ایک بوجھ ہوں۔ کشف کا ہاتھ تھاما، کشف ہم میں کب کوئی قرار ہوا تھا، برے حالات میں ایک دوسرے کو چھوڑ جائیں گے، کشف میں آپ کے بنا ایک سانس بھی نہیں لے سکتا۔ کشف نے آرش کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا، میری قسم ہے آرش مجھے چھوڑ دو، بس چلے جاؤ یہاں سے۔ کشف چلانے لگی، آرش سمجھانا چاہتا تھا، لیکن کشف اب آرش پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ آرش چلا گیا، کشف کی رضامندی سے رشتہ تلاش کرنے لگے، پھر ایک لڑکی پسند آ گئی، آرش کو سب نے بہت مجبور کیا، آرش نہ چاہتے ہوئے دوسرے رشتے کے لیے مان گیا۔ جب کشف کو پتہ چلا آرش کی منگنی ہو گئی ہے، سارا دن بند کمرے میں بیٹھی، دروازہ بند، لائٹ بند، اندھیرے میں بیٹھی رہی، مجھے زندگی دھوکہ دے رہی ہے، اب موت کو بھی آزماؤں گی، اگر وہ بھی بے وفا نکلی پھر بتا کہاں جاؤں گی۔ دروازے پہ دستک ہوئی، چھوٹی بہن تھی،
आपी, दरवाज़ा खोलो ना। व्हील चेयर पे बैठी कश्फ ने दरवाज़ा खोला। सुर्ख आंखें। आपी, ये क्या हालत बना ली आपने? आंसू का सफ़र रोकते हुए कश्फ मुस्कुराई। अरे कुछ नहीं, बस बुखार सा है। आपी, मैं जानती हूँ आप किस दर्द से गुजर रही हैं। आरिश भाई को नहीं छोड़ना चाहिए था, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं ना। कश्फ मुस्कुराई, आंसू भी बह रहे थे। छोटी, मैं अब एक बोझ हूँ जिसे कोई भी अब अपनाना नहीं चाहता। आपी, 2 दिन बाद आरिश भाई की शादी है। कश्फ बोली, छोटी मुझे एक बार आरिश के घर ले जाओ। छोटी ले गई। फर्स्ट फ्लोर, वही कमरा जिसके ख्वाब देखे थे। व्हील चेयर खिड़की के सामने की, बाहर का नज़ारा देखा, फिर सारे कमरे में नज़र घुमाई। सामने आरिश खड़ा था। अरे पागल, परेशान ना हो, बस आखिरी बार देखने आई थी। जब तुम्हारी मिसेज आ जाएगी फिर वो मुझे थोड़ी ना आने देगी यहाँ। खुश रहना कोजे। और हाँ, प्यारे लग रहे हो वैसे। मुझे भी बारात पे साथ लेकर जाना। मैं ज़्यादा बिरयानी नहीं खाऊंगी। आरिश कुछ कहने लगा। कश्फ ने हाथ जोड़ लिए। बस आरिश। बारात रवाना हुई। कश्फ घर में बैठी हुई जैसे जिस्म से जान निकल गई हो। आरिश की तस्वीर को सीने से लगाकर चीख चीख कर रो रही थी। पागल कोजा सा, मेरा बंदर नहीं, अब मेरा नहीं, किसी और का बंदर, कोजा, सब कुछ। निकाह का वक्त हुआ। मौलवी ने पूछा, कबूल है? जैसे जिस्म से जान निकल गई हो। अम्मी, मुझसे ये नहीं होगा। अम्मी, मुझे जहर पिला दी, लेकिन कश्फ से जुदा ना करें। सब हैरान थे। क्या कह रहे हो? आरिश ने सबके सामने हाथ जोड़ लिए। मुझे अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दें, मैं सिर्फ कश्फ का हूँ। चीख चीख कर रोने लगा। कार में बैठा कश्फ के घर आ गया। कश्फ आरिश की तस्वीर सीने से लगाए सो रही थी। आरिश ने माथे पे बोसा किया। कश्फ ने आँख खोली। सुर्ख आँखें, पलकों को चूमा। कश्फ को उठाया। कश्फ मेरी जान, हमने तो हम सफ़र बनकर काबे का तवाफ करना है। क्या हमारी मोहब्बत इतनी कमज़ोर थी कि एक मुश्किल आते ही रास्ते जुदा हो गए? नहीं मेरी जान, मोहब्बत में दुख सुख सब कुछ साझा होता है। जो तुम चल नहीं सकती तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे कदम बन जाऊंगा। मोहब्बत में मजबूरियां नहीं होती। जिस मोहब्बत में मजबूरी का नाम देकर छोड़ दिया जाए वो मोहब्बत ही नहीं होती मेरी जान। वो घर, वो कमरा, ये आरिश, ये मेरी धड़कन, सब कुछ तुम्हारा है। कश्फ को सीने लगाया। सबके सामने अल्लाह को गवाह बनाकर कबूल किया और एक हलाली मर्द बनकर दिखाया। मोहब्बत को निभाकर मर्द होने का भरम रख लिया, वरना हर दूसरे कदम पे रंग बदलते चेहरे हैं, तलाके देती हुई ज़बानें हैं। मजबूर औरत की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर जिस्म खरीदते हुए दलाल हैं। औरत की वफ़ा को, औरत की कुर्बानी को सिर्फ एक फरिश्ता, सिर्फ मर्द ही समझ सकता है। अरे मोहब्बत तो वो है जो हर हाल में निभाई जाए, आरिश की तरह, ना कि खाने में नमक ज़्यादा होने पे बीवी को गालियाँ देना, मारना शुरू कर दें। खुद धारा आरिश बनकर वफ़ाएं निभाएं, ज़िंदगी को मोहब्बत में बदल दें। ये एक सच्ची कहानी है। आप सोच रहे होंगे आरिश जैसे मर्द इस ज़माने में कहाँ मिलते हैं। यकीन करें, आरिश आज भी इस ज़माने में हैं। ये थी मेरी आज की स्टोरी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमाज कायम करें और मुझे भी ज़रूर दुआओं में याद रखिए।